سندھ کی بہادر خاتون نے دی علاؤدین خلجی کو شکست۔ باغل بائی کی اپنے ہی بھائی سے ہوئی جنگ۔ رضیہ سلطانہ سے بھی بہادر خاتون آخر یہ کون تھیں اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ آج ہم بات کریں گے تاریخ رقم کر دینے والی ایک بہادر سندھی خاتون کی، جنہوں نے اپنی بہادری کا لوہا ساری دنیا میں منوایا، یہاں تک کہ علاؤدین خلجی بھی ان کی بہادری دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والی بہادر خاتون باغل بائی کی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ پہلی مسلمان خاتون حکومتی سربراہ ہیں، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی مسلمان خواتین حکومت کر چکی ہیں۔ سندھ میں سومرا دور سے تقریباً 1.5 صدی پہلے 2 خواتین بہنیں سندھ پر حکومت کر چکی ہیں۔ اس کے بعد سومرا خاندان کے سربراہ کی وفات ہوئی۔ نیا حکومتی سربراہ بننے پر گفت و شنید ہونے لگی۔ عوام کا فیصلہ تھا کہ مرحوم بادشاہ کی بیٹی باغل بائی کو سربراہ بنایا جائے، لیکن اس نے اقتدار سنبھالنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے 2 بھائی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ حکومت کا تخت میں نہیں سنبھال سکتی۔ باغل انتہائی ہوشیار اور دانش مند تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ باپ کی عادت اور خصوصیات صرف اسی میں منتقل ہوئی تھی، کیونکہ بھائی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ باغل بائی کے 2 بھائی تھے، چھوٹا بھائی ڈوڈو اور بڑا جانصر۔ یہ دونوں 2 الگ ماؤں کی اولاد تھے اور لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ آخر بادشاہ کون بنے گا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے جانصر سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا وہ بادشاہ بنے گا، تو اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھ کر بتائے گا، جس پر رعایا نے کافی اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ اس طرح فیصلے اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا رہا تو بادشاہت کیسے کرے گا۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے ڈوڈو کو بادشاہ بنا دیا، جس کی وجہ سے جانصر بے حد غصہ ہو گیا اور اس نے ڈوڈو کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دی۔ اس نے ڈوڈو سے کہا کہ اگر وہ اقتدار نہیں چھوڑے گا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جس پر ڈوڈو نے اس کو جواب دیا کہ اس کو بادشاہ بننے کا کوئی شوق نہیں، وہ عوام کے آگے مجبور ہے۔ اگر عوام جانصر کو بادشاہ چنتی ہے تو اس سے اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جانصر دہلی گیا اور وہاں جا کر علاؤدین خلجی سے مدد مانگی اور کہا کہ اگر وہ اس کو بادشاہت دلائے گا تو بدلے میں اس سے اپنی بہن کی شادی کروا دے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بہن کو خط بھیجا جس میں اس کو علاؤدین سے شادی کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا۔ لیکن باغل بائی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کریں گی، وہ اپنے ملک میں رہ کر اس کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن چند روز بعد ہی علاؤدین نے اپنی افواج کے ساتھ سامرو قبیلے پر چڑھائی کر دی اور مسلسل جنگ اور لڑائی میں ڈوڈو شہید ہو گیا، اور اس کے بعد باغل بائی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مردانہ کپڑے پہن کر خود میدان جنگ میں اتر آئیں۔ نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنے ساتھ کئی اور خواتین کا شعور بیدار کر کے ان کو بھی شریک جنگ کیا اور انتہائی بہادری کے ساتھ لڑی۔ سندھی عورتوں کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھ کر علاؤدین خلجی ان کے مداح ہو گئے اور خود ہی میدان جنگ چھوڑ گئے، اور یہ تخت باغل بائی کے حوالے کرتے ہوئے ان کو بہن کہا اور کہا کہ ان کو اب علاؤدین سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جنگ تو وہاں ختم ہو گئی، لیکن باغل بائی ایک تاریخ رقم کر گئی اور سندھ کی خواتین کے لیے ایک مثال چھوڑ گئی۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.